بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں شفیق عوان ایک نئے ولاگ کے ساتھ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, آج میرا موضوع ہے ملک میں موجود مختلف مافیاز اور حکومت کا وہ دعویٰ کہ کسی مافیا کو وہ نہیں چھوڑے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتہ پہلے پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ وہ مافیا کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے جا رہے ہیں, جس کو سیکنڈ کیا شبلی فراز صاحب نے, اور پھر سدا بہار وزیر جو ہے شیخ رشید صاحب, انہوں نے بھی یہ اعلان کیا کہ بھئی ملک میں قریب مافیاز کے خلاف قبضہ مافیا ہو, یہ مافیا ہو, وہ مافیا ہو, شوگر ہو, آٹا ہو, بلا بلا جو بھی ہو, اس کے خلاف زبردست کارروائی ہونے جا رہی ہے. ہمیں اسی وقت لگ گیا تھا کہ ملک میں کوئی نئی تبدیلی آنے والی ہے, کوئی نیا شوشہ چھڑنے والا ہے جس کی یہ پیش بندی کی جا رہی ہے. پھر کل چیئرمین نیب نے کہا کہ وہ شوگر آٹا مافیا کے جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے. پھر ہمیں لگا کہ بھئی کوئی نئی خبر آنے والی ہے, کچھ نیا کچھ ہونے والا ہے, کیونکہ وزیر خزانہ تو جا چکے تھے, حفیظ شیخ صاحب جا چکے تھے, تو اب کیا آنے والا ہے. ہمیں یہ خطرہ تھا کہ اس خبر سے جو ایک پبلک کا ریئیکشن آیا ہے, سیاستدانوں کا ریئیکشن آیا ہے, اس کو انڈو کرنے کے لیے کوئی نئی بات سامنے آ جائے گی. اور آج جو خبر آئی ہے کہ ایف آئی اے نے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کر لیا ہے. اور یہ فراڈ بھی اربوں کا ہے, کوئی کروڑ 2 کروڑ کا نہیں ہے, 10 کروڑ کا نہیں ہے, 1 ارب کا نہیں, اربوں کا فراڈ ہے. اور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن ان کو گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ وہ جہانگیر ترین ہے اور علی ترین ہے. اور یہی جب غنی مجید اور دوسرے اپنا شوگر کے جو مافیاز تھے ان کے خلاف جو کہا جا رہا ہے مافیا ہے حکومت کی طرف سے, ان پہ مقدمہ درج ہوا تو فوراً کو گرفتار کر لیا گیا. اب ایف آئی اے جس کے مقدمہ درج کرتی ہے وہ فوراً گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کی تحقیقات شروع کی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ بھی صرف مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور ہماری اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین اور علی ترین کا نام بھی بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. بلیک لسٹ میں ڈالنے کا مطلب ہے کہ وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. یہ ہمیں اندرونی ذرائع نے بتایا کہ ابھی تک ان کو ایکسپوز نہیں کیا گیا, ابھی تک اس خبر کو لیک نہیں کیا گیا یا پبلک نہیں کیا گیا, لیکن ان دونوں کے نام جو ہے بلیک لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں کیونکہ یہ اربوں کے فراڈ میں ملوث ہیں. ہم نے جب ایک ایف آئی اے کے سینئر بندے سے بات کی, ڈائریکٹر سے بات کی, وہ کہتے ہیں بھائی یہ روٹین پریکٹس ہے جب ایف آئی اے کسی کے خلاف مقدمہ درج کرتی ہے اور وہ بھی اس نیچر کا ہو جس میں اربوں کا فراڈ ہو قومی خزانے کو, تو وہ لامحالہ بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے. ہم نے پوچھا کہ ان دونوں کا نام بلیک لسٹ میں آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے یہ نہیں پتا, نہ ہی میں دفتر گیا ہوں, لیکن یہ روٹین پریکٹس ہے کہ ایسے جو ملزمان ہیں ان کا نام بلیک لسٹ میں آ جاتا ہے. لیکن وہ جہانگیر ترین ہے جو اپنا طیارہ لیے اڈی پھریں اڑ رہے تھے, جا رہے تھے اور بندے گھیر کے لا رہے تھے خان صاحب کے لیے. آج جو اگر یہ خبر ٹھیک ہے کہ ان کا نام بلیک لسٹ میں آ گیا, تو آج خود ان کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. اور یہ صرف ان کے پر نہیں کاٹے گئے, جو ہم سن رہے ہیں, جو ہماری اطلاعات ہیں, جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ شوگر مافیا کے تمام بڑے بڑے جو ریکٹرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس میں اپنا پرویز الہی کے بیٹے مونس الہی بھی شامل ہیں, جو شجاعت کا خاندان بھی شامل ہے, اس میں خسرو مختار کا بھی شامل ہے, خسرو مختار صاحب خود شامل ہیں, ان کے بھائی ہاشم جواب بخش جو پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں ان کا نام بھی شامل ہے. پھر جو راشد زرداری صاحب ہیں, غنی مجید ہیں, پھر وہ اپنا سندھ سے کچھ اور بڑے نام ہیں, ذوالفقار اور مرزا صاحب ہیں, ان کی بیگم حمیدہ مرزا وزیر ہیں, ان کا بھی نام ہے کیونکہ وہ پارٹنر ہیں. میاں اختر اور ارول اختر بھی ہیں. پھر اپنا بہادر صاحب جو ہیں ان کے چچا کی شوگر مل ہے, وہ وزیر خزانہ ہیں وہ. پھر عباس مرزا صاحب کے پی کے بڑے ایک ہیں شوگر مل اونر, ان کے عزیز خان بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں. اور یہ اپنا یہ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے ایک نیا کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے. لیکن یہ کریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ایسا کیا ہوا کہ یہ اپنا حکومت نے یہ سٹیپ لیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب اب فیصلہ کر لیا ہے کہ حفیظ شیخ کو نکالنے کے بعد کہ انہوں نے ہر کام اپنا سختی سے کرنا ہے اور جو معیشت کی حالت ہے اس کو سدھارنے کے لیے کرنا ہے. لیکن اگر وہ معیشت کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں, چودھری پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, کے پی میں ہاتھ ڈالتے ہیں, یا اپنا اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, سندھ میں ڈالتے ہیں, حمیدہ مرزا کے خاندان پہ, چلے پنجاب میں تو ان کو وسیع میدان مل جائے گا مسلم مجمون کا, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کی سیاسی پوزیشن بھی کمزور ہوگی.
اب دیکھیں یہ کہ اس کو کہتے ہیں کہ 90 کے قریب شوگر ملے ہیں، اس میں سے جو 50 جو ملے ہیں وہ سیاسی خاندانوں کے ہیں، اور 50 میں سے 40 خاندان جو ہیں، 40 سے 45 خاندان جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہیں۔ اب حکومت اگر ان کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے آنے والے سیاسی حالات کیسے ہوں گے، اور کیا آپ توقع کر سکتے ہیں پنجاب میں اور فیڈریشن میں، اور یعنی حکومت جو ایک سے ایک پنجابی کے نا نیا پنگا لینے جا رہی ہے۔ یہ اگر میں اس بات کو نہیں مانتا کہ حفیظ شیخ کا جو تھا جانا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک شوشہ چھڑا گیا ہے، یہ میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ اتنا بڑا انہوں نے ایک پنگا اپنے سر لے لیا ہے کہ اس کا آگے نتائج کیا نکلیں گے۔ اگر پرویز الہی کو چھیڑتے ہیں، مونس کو چھیڑتے ہیں، چودھری کے بیٹے کو چھیڑتے ہیں، تو پھر ان کا پنجاب کا پورا سیٹ اپ، پھر ہاشم جواں بخت ہیں، خسرو بختیار ہیں۔ تو لیکن خان صاحب، میں نے پی ٹی آئی کے ایک بندے سے بات کی، میں نے کہا یہ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کی حکومت ہل جائے گی؟ کہتا ہے یار ہم نے کہا ہے، خان صاحب کو بتایا بھی ہے، لیکن خان صاحب کو آپ کنونس نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہو وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیں، پھر وہ اس سے کوئی ان کو بدل نہیں سکتا جب تک وہ خود نہ چاہیں یا خود یو ٹرن نہ لے لیں۔ تو یہ جو کارروائی ہونے جا رہی ہے اچھی بات ہے، مافیا کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، شوگر مافیا، آٹا مافیا، قبضہ مافیا، اور وہ لوگ جو جن کی وجہ سے مہنگائی ہے، اور جو صرف شوگر اور آٹے کی مہنگائی نہیں، باقی مہنگائی بھی ہے، جتنے مافیاز ہیں، پھر ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو کچھ سکون ملے۔ اگر تو خان صاحب سنسیئر ہو، یہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بسم اللہ کریں اور کارروائی کریں، اپنے پرائی کی تمیز نہ کریں۔ لیکن ہماری اطلاعات یہ ہے کہ زیادہ تر ملبہ جو ہے پی ٹی آئی کے ناراض اراکین یا اپوزیشن کے لوگوں پہ ہوگا۔ حکومتی پارٹی کے جو اراکین ہیں، جیسے گرینڈ الائنس کے فہمیدہ مرزا ہوگی اور ان کے میاں ہوگا، ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ گرینڈ الائنس نکل گیا فیڈریشن سے، تو حکومت جو ہے پھر وہ ہینگنگ ان بیلنس ہو جائے گی۔ مرزا صاحب جو آپ کو پتہ ہے، مرزا صاحب بڑے دبنگ وزیر رہے ہیں، اور وہ تو کچھ کہنے میں چوکتے بھی نہیں، اور پھر سندھ کے دیگر خاندان جو ہیں جو شامل ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت نے، اگر ان کے خلاف کارروائی کی تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی۔ اور کے پی میں جو ہے، کے پی میں جو خان صاحب ہیں جن کے 5 ملے ہیں، وہ بھی پی ٹی آئی کے حصے اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، اور یہ سارے پی ٹی آئی کے بڑے ڈونرز ہیں، اور میں شوکت خان کی بات نہیں کر رہی، پی ٹی آئی کے ڈونرز ہیں، اور اگر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ بالکل وہ ڈاواڈول ہو جائے گی۔ لیکن وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ایک چیز طے کر لی، انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے حفیظ شیخ کو نکالنے کا طے کر لیا تھا۔ آرٹیکل 90/9 کا بتاتے ہیں کہ وہ تو ابھی جون تک رہ سکتے تھے، لیکن خان صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں بھائی، میں نے بھی کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور میں نے کہا کہ کیا بڑے بڑے سارے گرفتار ہوں گے، سب کے خلاف مقدمے ہوں گے؟ انہوں نے کہا سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ میں نے نام لیے کہ چودھری پرویز الہی، اپنا حمزہ شہباز شریف، پھر شجاعت حسین، پھر اپنا فہمیدہ مرزا کے خاوند صاحب، وہ پھر کے پی کے خان صاحب، میں نے تمام شوگر ملوں کے نام لیے کہ ان کے سب کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے، ہمایوں اختر، ہارون اختر، اور جتنے بھی بڑے بڑے شوگر مل ہونے سے انہوں نے کہا سب کے خلاف کارروائی ہوگی، جنہوں جس نے جو ہے وہ شوگر مافیا کی رپورٹ دی، اس میں جنہوں نے گھپلے کیے۔ اب شوگر جو مافیا کے خلاف ایک حکومتی کمیشن تھا، اس نے جو رپورٹ پیش کی، اس میں تو سارے ہی گلٹی ہیں، اس میں تو ایک بندہ بھی نہیں جو کہ صاف ہو، شفاف ہو، جس نے کوئی شوگر میں کوئی پیسہ نہ بنایا ہو۔ اور جس طرح شوگر ایکسپورٹ کی گئی، وہ کہاں کی گئی، اس کی بڑی کہانی آپ نے سننی ہوگی، میں بار بار نہیں دہراتا۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ حکومت نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے، میں نے کہا یہ کیوں کرو گے، رمضان سے پہلے اپنی شوگر یہ نکالیں اور سب وہ جو گورنمنٹ ہے اس پہ دیں، تاکہ رمضان میں شوگر کا بحران نہ ہو، آٹے کا بحران نہ ہو۔ تو حکومت کے جتنے اقدامات ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں فوری ہوتے ہیں، بس خان صاحب کے حال آتا ہے، لوگ اپنا حکم دیتے ہیں اور کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر کام ترتیب سے اور طریقے سے ہونا چاہیے، اس طرح کام کریں گے تو پھر ملک میں جو ہے اپنا چینی کیا، آٹے کی کیا، باقی خوراک کی بھی اپنا شارٹیج ہو جائے گی، کیونکہ جو مافیا ہے یہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیسے ایکٹ کرنا ہے۔ جب سب کو ایک ساتھ چھیڑیں گے، اور یہ وقت نہیں تھا انہیں چھیڑنے کا، کہ جب رمضان المبارک ہمارا قریب ہے تو ان سے مل کے بیٹھ کے بات کرتے۔ پھر خان صاحب کو پھر مجھے کسی نے اپوزیشن کے ایک بندے نے بتایا کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کے رابطے پر اپوزیشن سے ہو رہے ہیں، کہ جب پنجاب میں یہ بات چلی ہے اس کی عدم اعتماد کی، تو وہ ان کے جو رابطے ہوئے ہیں کچھ اپوزیشن لیڈر سے ہوئے ہیں، کچھ اپوزیشن کے لوگوں سے ہوئے ہیں، کچھ بالواسطہ ہوئے ہیں، کچھ براہ راست ہوئے ہیں۔ تو یہ بنا خان صاحب کو پڑ گئی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو وہ ان کا پھر پرویز الہی صاحب
کا نام جب اپوزیشن نے لیا کہ وہ جو خان صاحب کو لانے والے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس پہ راضی ہے پرویز الہی کے نام پہ، تو خان صاحب پھر اور اپنے جذبات میں آ گئے، غصے میں آ گئے. پھر کے پی کی جو چار ملوں کے جو اونر ہیں ان کا بھی سنا ہے کہ وہ بھی حرکت کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. تو خان صاحب نے یہ کہا کہ پھر سب کو لپیٹ میں لے لو. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ بڑا عجیب ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف 4.5 ارب کا مقدمہ درج ہو گیا فراڈ کا، اور یہ باقی لوگوں کے لیے کہتے ہیں چیتاونی ہے کہ بھائی پرویز الہی صاحب، پھر شجاع صاحب، پھر مرزا صاحب، پھر فہمیدہ مرزا صاحبہ، پھر اپنا چلو زرداری صاحب تو ہے ہی پوزیشن میں. تو یہ سب کے لیے پھر ہاشم جواب بخش، پھر آپ کے جو ان کے بھائی ہیں فیڈرل وزیر، وفاقی وزیر، ان کے خلاف سب یہ چیتاونی دے دی گئی ہے کہ بھائی پھر اس میں سنا کہ جو جی ڈی اے کے کچھ بندے ہیں، کافی بندے جو جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے، وہ رابطے کر رہے ہیں اپوزیشن سے کہ اگر کوئی اناؤنس چینج آئے تو وہ کیا کیا جائے. تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ خان صاحب نے اس کے پیش نظر یہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں اب اس کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں، سب کے خلاف کارروائی ہوتی ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر صرف چند مخصوص لوگوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پھر یہ انتقامی کارروائی ہوتی. دیکھتے ہیں اس کا کیا ہمارے ملکی سیاست پہ کیا اثر پڑتا ہے، اپوزیشن حکومت پہ کیا اثر پڑتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.